میں لرزتے قدموں سے واپس مڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی۔ اگر پیر بھاگن کے مزار کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خوشی سے اس کی ہر حکم کی تعمیل کرتا، مگر نہ جانے کیوں دل کو ایک جرم کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ ناپاک پتلا مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دور چل کر ایک اور عجیب احساس ہوا۔ پتلے میں انسانی جسم جیسی حرارت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور شاید یہ میرے خوف کا تخلیق کردہ احساس تھا کہ وہ پتلا مجھے اپنے سینے کے قریب کلبلاتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو۔ خوف و دہشت کی سرد لہریں میرے بدن میں دوڑنے لگیں، مگر میں اسے لباس میں سے نکالنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ مزار تک کا فاصلہ نہ جانے کس طرح طے کیا تھا۔ مزار ایک ٹیلے پر تھا، اور وہاں تک جانے کے لیے ٹیلے پر 19 سیڑھیاں تراشی گئی تھیں۔ میں نے لرزتے قدموں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ میں سہما سہما سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ پاؤں مسلسل اوپر اٹھ رہے تھے، اور میں بلندی پر پہنچتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ایک انوکھا احساس ہوا۔ یہ 19 سیڑھیاں تو اب تک طے ہو جانی چاہیے تھیں۔ گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو یہ کیا؟ مزار اتنا اوپر نظر آیا کہ ہوش اڑ گئے۔ یہ 19 سیڑھیاں 1900 سیڑھیاں بن گئی تھیں۔ خوف کے عالم میں پلٹ کر نیچے دیکھا تو جان سے نکل گئی۔ زمین سینکڑوں فٹ نیچے نظر آ رہی تھی۔ بدن پر شدید کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ بے شمار بار اس مزار پر آیا تھا، مگر یہ اتنا اونچا تو نہیں تھا۔ اوپر نظر ڈالتا تو سیڑھیاں آسمان میں گم نظر آتی، نیچے دیکھتا تو خوف سے آنکھیں بند ہونے لگتی۔ میرے کانوں میں اچانک وہی منحوس باریک سی آواز ابھری، ہمت کر چڑھتا جا، پہنچ جائے گا۔ اور میں اچھل پڑا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ میرے سینے کے قریب لباس میں پوشیدہ پتلا بول رہا تھا۔ رہی سہی کسر پوری ہو گئی۔ میرے حلق سے کئی دہشت بھری چیخیں بلند ہوئیں، اور میں پلٹ کر نیچے بھاگا۔ میرے سینے کے قریب شدید ہلچل پیدا ہو گئی۔ پتلے کے ننھے نکیلے ہاتھ میرے سینے پر چبھ رہے تھے۔ وہ مجھے روکنے کی جدوجہد کر رہا تھا، اور اس کی چبھتی ہوئی باریک آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، او پاپی، او مورخ، کیا کرے ہے؟ ارے تیرا ستیاناس، بنا بنایا کام بگاڑ دے رہا ہے۔ ارے سنبھل، رک، ڈرنے کی ضرورت نہ ہے، ہمت سے چل، اوپر پہنچ جائے گا۔ مگر میرے قدم نہ رک پائے تھے۔ مزید حیرتناک بات یہ ہوئی تھی کہ پہلے مجھے زمین جتنی نیچے نظر آ رہی تھی، اب اتنی نیچے نہ رہی تھی۔ میں آخری سیڑھی عبور کر رہا تھا کہ پاؤں لڑکھڑائے اور میں بری طرح نیچے گرا۔ نیچے پتھریلی زمین تھی، سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور آنکھوں میں سورج اتر آیا۔ پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیت رہی تھی۔ ہوش آیا تو ماموں ریاض کی آواز سنائی دی، کیسی طبیعت ہے مسعود؟ کیا حال ہے بیٹا؟ میری آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت دور ہوئی تو والدہ کا چہرہ نظر آیا، اور پھر ان کی رندھی ہوئی آواز ابھری، مسعود بیٹے، آنکھیں کھولو، کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، گزرے ہوئے واقعات یاد تھے، وہ خوفناک لمحات پوری طرح ذہن میں تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ سینے پر پہنچا، وہاں کچھ موجود نہیں تھا۔ دل کو قرار سا ہوا۔ میں نے ماموں ریاض کو دیکھا، والدہ کو دیکھا، اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ماموں ریاض نے جلدی سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، لیٹے رہو، بہت کمزور ہو گئے ہو، لیٹے رہو، کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہنا چاہا کہ ٹھیک ہوں، مگر منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، دوبارہ کوشش کی، مگر گلا بھنچا ہوا تھا، آواز نہ نکل سکی۔ چائے لے آؤں؟ والدہ نے کہا۔ بولو مسعود میاں، کیا ہوا تھا؟ پیر بھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش ہو گئے تھے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ پورے 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو؟ ماموں میاں نے چائے کی پیالی میرے ہونٹوں سے لگائی، مگر منہ ہی نہ کھل سکا۔ لاکھ کوشش کی، مگر ہونٹ ایک دوسرے سے چپک کر رہ گئے تھے۔ والد صاحب کے ایما پر مجھے کاغذ تھما دیا گیا تاکہ میں لکھ کر کچھ بتانے کی کوشش کروں، لیکن میری انگلیاں اکڑ گئیں، قلم پر گرفت ہی نہ قائم ہو سکی۔ شام کو کئی ڈاکٹر آئے، میرے معائنے ہوئے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔
میں غذا اور پانی سے محروم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا اسپتال میں داخل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے فالج کا اثر ہو۔ آدھی رات تک سب میرے قریب رہے، پھر مجھے نیند آ گئی تو مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ مگر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا مگر رات کا وقت تھا۔ پہلے میری نگاہ چھت پر پڑی جہاں ایک غیر معمولی طور پر بڑی مکڑی چپکی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی اور ہیبت ناک مکڑی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خاص طور سے اس کی آنکھیں، وہ سرخ آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر تھیں اور مجھے گھور رہی تھیں۔ میرے بدن میں خوف و دہشت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اس بھیانک مکڑی کو دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور اپنے بدن کے لیس دار مادے کا ایک تار چھوڑتی ہوئی وہ اس سہارے نیچے اترنے لگی۔ اس کا نشانہ میرا سینہ تھا۔ دہشت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مکڑی میرے سینے پر اتر گئی اور یہ دیکھ کر میری سانس رکنے لگی کہ اس کا چہرہ بوڑھا سادھو کا چہرہ تھا، بدن مکڑی کا تھا اور اس کا ہلکا سا وزن مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بوڑھے سادھو کی وہی منمناتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی، تو نے وعدہ خلافی کی ہے مورخ۔ کہانی میں آگے کیا ہوا؟ کیا مسعود اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہوا یا بوڑھے سادھو نے اسے مار کر اپنا بدلہ چکایا؟ یہ جاننے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔